رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی۔ روزے دارو، تم ہر حال میں صبر کرنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ رمضان عطا کرنے والے رب ہمیں قبر اور حشر کی گرمی سے محفوظ فرما، آمین۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن آگ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لوگ گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں رمضان میں رحمت برستی ہے۔ گناہ گاروں پہ کتنا بڑا احسان ہے، یا اللہ تو نے عطا کر دیا پھر ماہ رمضان ہے۔ یا اللہ، یا کریم، اس رمضان کو ہمارے زندگی کا بہترین رمضان بنا دیجیے اور ہمیں ان کاموں میں مشغول کر دیجیے جس سے آپ راضی ہوں، اور اس کام سے غافل کر دیجیے جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں۔ آپ کریم ہمیں نیکی کے کاموں پر استقامت عطا فرما۔ کوشش یہ کرنا کہ یہ رمضان تمہاری زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہو۔ روزہ دونوں طرح سے ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث ہے، اس لیے روزے کا فلسفہ قرآن مجید میں تقویٰ بتایا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رب کی رحمت برسنے کا ہے، اس مہینے میں رب کی رحمت بارش سے بھی زیادہ تیز برستی ہے۔ یا اللہ پاک، اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، یا اللہ مجھے موت کی سختی سے بچا، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے ہر دن و رات میں اللہ کے یہاں جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن و رات ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آسمان پہ نیا چاند آئے گا، سارا عالم خوشیوں سے جگمگائے گا، ہو رہی ہے سحری افطاری کی تیاری، اور سج رہی ہے دعاؤں کی سواری، پورے ہو آپ کے ہر دل کے ارماں، مبارک ہو آپ سب کو آنے والا رمضان۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہیں بناتا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزہ کے، یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس لیے اس کو نہ چھوڑا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت نزول کی دعا کرتے ہیں۔ اگر رمضان نہ آتا تو عذاب آ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص کبھی عنایت نہ کرتا۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ یا اللہ، اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا۔ کیا کرے اس رمضان آپ کے لیے جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے، آمین۔